सफ़र नंबर है 555। 24वां पारा है सूरह ज़ुमर। 24वां पारा है सूरह ज़ुमर। आयत नंबर है 36। आयत नंबर है 36। أعوذ بالله أليس الله بكاف بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل। तर्जमा देखिए जी। अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह ताला
اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے پس اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت فرما دے پس اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالی زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ تعالی نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے بھلا تم مجھے بتلاؤ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالی کے علاوہ۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالی میرے ساتھ معمولی سی تکلیف کا ارادہ فرما لیں، حل ہن کاشفات ضر، کیا ان میں سے کوئی ہے جو اس تکلیف کو کھولنے والا ہے؟ او ارادنی برحمہ، یا میرے ساتھ رحمت کا ارادہ فرما لیں، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا ان میں سے کوئی ہے اس کی رحمت کو روکنے والا؟ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، فرما دیجئے اے میری قوم اپنی جگہوں پہ کام کرتے رہو،
انی عامل بلا شبہ میں بھی کام کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے ایسا جسے رسوا کن عذاب آئے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر دائمی عذاب آ جائے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بلا شبہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے انسانیت کے لیے، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ، جو شخص بھی رہنمائی لے پس وہ اس کے اپنے لیے ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہو تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران نہیں ہیں، داروغہ چوکیدار نہیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور منزہ کلام سے ان صبح کی گھڑیوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قرآن مجید سے سورہ زمر کی چند آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. صبح کے دروس میں سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی
سورتوں کے خلاصہ جات۔ اور اس میں سورہ زمر کا بیان چل رہا ہے، جو حوامیم سبع 7 حامی میں جو پورے قرآن مجید کا جن میں خلاصہ موجود ہے، ان کا یہ مبدأ ہے، آغاز ہے، تمہید ہے سورہ زمر۔ بتلایا تھا میں نے اس میں 7 دلائل عقلیہ آئیں گے، 6 دلائل وحی آئیں گے، 4 ثمرات آئیں گے، تقابل بین المومنین والکافرین وہ بھی آئے گا، اور ترغیب الی الہجرہ، ہجرت کی طرف ترغیب، اس کا بیان بھی آئے گا۔ دلائل عقلیہ میں سے آپ نے 2 دلیلیں سن لی ہیں، اور سورت کا دعویٰ جو 3 بار آئے گا۔ پہلی بار آپ سن چکے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ کتاب جو آپ پہ اتاری حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، یہ دلیل وحی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ کی خالص پکار کیجئے، اس کی خالص بندگی کیجئے، یہ سورت کا پہلا دعویٰ تھا۔ اور سورت کا دوسرا دعویٰ جو آج سبق پڑھا ہے، اسے ایک رکوع پیچھے ہے، وہ دعویٰ ہے قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ کہہ دیجئے میرے نبی، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص کر کے، اسی کی پکار، اور کسی کی میں پکار نہیں کرتا، یعنی میں اپنے رب کے ساتھ غائبانہ پکار میں کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ جو 2 دلائل آپ نے سنے، اس کے ساتھ دلائل وحیہ بھی چلے، تقابل بین المومنین والکافرین، کافروں اور مومنوں کا تقابل، کمپیریزن، موازنہ، وہ بھی کل سن چکے ہیں آپ۔ آج کے سبق میں جو پڑھا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ سنایا ہے، یہ 4تھی دلیل ہے۔ تیسری دلیل، دلیل عقلی، جو مرکزی دعوے کے اوپر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، غیب دان بھی نہیں، اور سارے امور صرف اکیلا اللہ ہی چلاتا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس پہ تیسری دلیل وہ پیچھے سبق میں موجود ہے، اسی دلیل کو دیکھیے، پھر اس کے بعد 4تھی دلیل پہ آتا ہوں۔
تاکہ آپ کو دعویٰ سمجھ آ جائے۔ یہ تیسری دلیل ہے جی، 21 نمبر آیت ہے جو تیسری دلیل ہے جی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے نہیں دیکھا بلا شبہ اللہ تعالی اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، یعنی آسمانوں سے بارشیں اتارنا، کس وقت اتارنا، کتنی اتارنا، نفع والی یا نقصان والی، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی جانتا نہیں۔ فرمایا آسمان سے اس نے پانی اتارا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پس اس نے اس پانی کے ذریعے کیا کیا، زمین میں چشمے جاری کر دیے۔ وہ چشمے، ان سے پانی بہ رہا ہے، اسے جاری کرنے والا بھی اللہ۔ ثم یہیج فتراہ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس بارش کے پانی اور چشموں کے پانی سے وہ کیا کرتا ہے، وہ زمین سے مختلف قسموں کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، اور یہ دوسری کپاس ہے، اور یہ جی فلانا جی چارہ ہے، یہ ساری مختلف قسم کی کھیتیاں، یہ بھی رب ہی کرنے والا۔ جب وہ کھیتی نکلتی ہے اور وہ کھیتی لہلہاتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ پکتی ہے، جیسے ابھی موسم بنا ہوا ہے، گندم ہے اور گندم پکنے پہ آئی ہوئی ہے اور پک رہی ہے۔ اب تو زمیندار یہ کہتا ہے سونے کی بھی کنی آئے نا، سونے کا بھی قطرہ آئے نا، وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، گندم پکی ہوئی ہے، پر اس کا زور نہیں۔ وہ کہہ تو سکتا ہے، وہ بول تو سکتا ہے، پر اس کا رب کے سامنے زور نہیں چل سکتا۔ میرا رب جانتا ہے کون سا دانا بندے کے لیے فائدے مند ہوگا اور کون سا دانا وہ نقصان کا باعث ہوگا، کس سے فرما برداری ہوگی اور کس سے قتل و قتال ہوگا، یہ میرا مالک ہی جانتا ہے۔ فرمایا وہ فصل ثم یہیج، وہ پکتی ہے، لہلہاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو اسے دیکھتا ہے، تیری نظر فصل کے اوپر جا رہی ہے اور تو دیکھتا ہے نا وہ زرد ہو چکی ہے، وہ پک چکی ہے، تیری نظریں بھی اس جگہ پہ جا رہی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ وقت آ جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ کٹ جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، اس میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے جی؟
ذرا غور کرنا نصیحت پہ۔ فرمایا پہلے بارش کا پانی اترا، پھر رب نے چشمے جاری کیے، پھر پروردگار نے کھیتیاں نکالی مختلف اقسام مختلف رنگوں کی، اور پھر وہ پکتی بھی ہیں اور تو اسے زرد بھی دیکھتا ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے۔ میرے پروردگار اس میں کیا نصیحت ہے؟ فرمایا ذرا بندے غور تو کرنا، نصیحت تجھے معلوم ہوگی۔ دیکھنا تیری بنیاد بھی، تیری بیس بھی پانی کے قطرے کے اوپر ہے، تیری بنیاد بھی وہی ہے، اور اس پانی کے قطرے کو ہم بڑھوتری دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور پھر تو کیا بنتا ہے؟ مختلف رنگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، اور ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، ہر ایک کا قد کاٹ مختلف ہے، ہر ایک کا چل چلاؤ مختلف ہے، یہ مختلف رنگ ہے۔ پانی کا قطرہ ایک ہی ہے، لیکن یہ سارے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی آتی ہے، ثم یہیج، باپ بھی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، وہ اولاد جوان ہو چکی ہے، قد کاٹ والی ہو چکی ہے، طاقتوں میں آ چکی ہے، اب وہ بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے جی میں بڑی محنتیں میں نے کی ہیں، میں نے پڑھایا ہے انہیں، میں نے کمائیاں لگائی ہیں ان کے اوپر، اب یہ جوان ہو گئے ہیں، اب میرا سہارا بنیں گے۔ یہ سوچے لاتا ہے دماغ میں، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ ثم یجعلہ حطاما، وہ جس نے آسرے لگائے تھے نا، یہ میری طاقت بنیں گے، یہ میرا سہارا بنیں گے، جوان جہان اولاد اٹھ جاتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور نہ بھی ہو تو انسان جب گندم کھیتی پکتی ہے نا، اب یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی اس نے کٹنا ہی کٹنا ہے۔ جب بندہ اپنے زور پہ آ جاتا ہے نا، پھر عمر ڈھلنی ہی ڈلنی ہے، پھر موت آنی ہی آنی ہے۔ جس طرح کھیتی کے مقدر میں پکنے کے بعد کٹنا ہے، اسی طرح انسان کے جوبن کے بعد، عروج کے بعد زوال بھی تو آتا ہے۔ کہاں گئے وہ شہر کے بڑے جن کے بغیر سروس ملیں نہیں چلتی، جن کے بغیر ملک کے اقتدار نہیں چلتے، آج انہیں جانتا بھی کوئی نہیں، پہچانتا بھی کوئی نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن حالت کیا ہے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں۔ اگرچہ مہیا سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی چیز بھی لے کے وہ نہیں گیا، جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے پروردگار نے فرمایا یہ سارے کنٹرول، یہ نظام زندگی یہ میرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل آ گئی۔ چوتھی دلیل آئی جی
فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یہ دلیل ایسی عَلَىٰ اعتراف من الخصم، ایسی دلیل جسے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہو جائے، وہ دلیل میرے رب نے پیش کی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے؟ ابو جہل سے پوچھیں، مشرک اعظم سے پوچھیں، یہ عتبہ اور شیبہ سے پوچھیں، امیہ سے پوچھیں، ان بڑے بڑے مشرکوں سے پوچھیں۔ السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ 7 آسمان بغیر ستونوں کے، اور یہ زمین ساری جس کی پیمائش بھی کسی کو معلوم نہیں، یہ کس نے پیدا کی، یہ کس نے بنائی؟ آپ ان سے پوچھ لیں میرے نبی، جواب یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب یہی ہوگا ضرور بے ضرور وہ کہیں گے کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا جواب ہے، آج کے مشرکوں کا نہیں۔ آج کے مشرک تو یہی کہتے ہیں آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی ہمارے بزرگوں نے کنٹرول کر رکھا ہے، ہماری سرکار نے کنٹرول کر رکھا ہے، اگر وہ نہ کنٹرول کریں تو یہ آسمان اور زمین ہلنے لگ جائے۔ فرمایا وہ مشرک تو کہیں اللہ ہی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں، پر یہ اس کے زیادہ درجے پہ چلے گئے۔ میرے نبی انہیں یہ کہہ دو قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، بھلا تم بتاؤ تو صحیح نا، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مَا تَدْعُونَ، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، ہے جی ہاں بت، آپ بیماری پہ جاندی نا، بت آگے نے۔ قرآن دیکھو نا، قرآن تمہیں سمجھاتا ہے جی۔ 9واں پارہ دیکھو نا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بلا شبہ وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد کیا ہے جی؟ بندے ہیں نا، امثالکم، اور تمہاری طرح ہی ہے نا وہ جنہیں تم پکارتے ہو۔ یہاں من دون اللہ آیا اور ساتھ عباد، بندے ہیں نا تمہاری طرح ہی ہے نا۔ اور جہاں پہ ہدہد پرندہ وہ بیان کر رہا ہے، وہ حضرت سلیمان پیغمبر کو بیان سنا رہا ہے، جہاں وہ منظر دیکھ کے آیا تو وہاں کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ فرمایا ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا کسے سجدے کرتے ہیں؟ سورج کو سجدے کرنے لگے ہیں یہ قوم۔ انہیں کیا بیماری پڑ گئی ہے، انہیں یہ نہیں پتا زمین کی چیزوں کو نکالنے والا کون؟
اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اس ذات کو جو زمین و آسمان سے چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ پروردگار نے وہاں بھی فرمایا اور یہاں بھی فرمایا، جنہیں تم پکارتے ہو نا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، حضرت شاہ دولت پیر رحمہ اللہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو نہ کہتے ہو امداد کن امداد کن، یہ شرکیہ پکارے کرتے ہو نا، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، ان ارادنی اللہ بضر، یہ قرآن ہے سامنے، بالکل سامنے پڑا ہے، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ ارادہ کرے کس بات کا؟ بضر، معمولی سی تکلیف، کنڈا چبھ جائے، سوئی چبھ جائے، معمولی سی تکلیف مجھے اللہ ارادہ کر لے، حل ہن کاشفات الضر، یہ قرآن سری مسئلہ بیان کر رہا ہے، حل ہن، کیا ہے ان میں سے کوئی جنہیں انہوں نے داتا بنایا ہوا ہے، غوث اعظم بنایا ہوا ہے، لجپال بنایا ہوا ہے، ان میں سے کوئی ہے کاشفات ضرہ، اس تکلیف کو کھولنے والا؟ میں رب فیصلہ کر لوں، میں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد لینی ہی لینی ہے، میں رب فیصلہ کر لوں میں نے لینی ہی لینی ہے، پھر ہے کوئی مائی کا لال رو کے تو دکھائے نا، میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اپنا بیٹا اٹھائے ہوئے، ابراہیم اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اور اس کی جان نکل رہی ہے، تقاقو ہجکی بندی ہوئی ہے، آنکھیں لگی ہوئی ہیں اوپر، اور میرا مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہے ہیں، ففاضت عینا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اتدمعوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی؟ فرمایا ہاں ہاں، یہ آنسوؤں کا آ جانا ھذہ رحمت من اللہ، یہ آنسوؤں کا آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا، سخت دل میرے رب نے مجھے نہیں بنایا، ہاں یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے، ان العین تدمع
والقلب یحزن، میری آنکھوں سے تو آنسو جاری ہے، میرا دل تو بڑا غمگین ہے، ولا اقول الا ما یرضی ربی، میں اپنی زبان سے وہ کلمہ کبھی بھی نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ میری زبان سے نکلے گا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے نبی تو چاہتے ہیں نا میرا بیٹا بچ جائے، یہ موت کا پنجہ جو پڑا ہوا ہے یہ دور ہو جائے، پر میرے رب کا فیصلہ ہے یہ دور ہونے والا نہیں، میں اسے لینے والا ہوں۔ میرے نبی بے قرار ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ہی بیٹے نے جان دے دی ہے، یہ میرا رب تمہیں کہہ رہا ہے۔ میں اگر تکلیف کا ارادہ کر لوں نا تو پھر کون مائی کا لال ہے جو اس تکلیف کو کھول دے؟ پھر لمحہ فکریہ ہے جو ذرا سی تکلیف ہو جائے، کوئی کسی قبر کی مٹی کھانے لگتا ہے، کوئی پتے کھانے لگتا ہے، کوئی دھاگے باندھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، کوئی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیا اپنے جی اس سے ہماری تکلیف دور ہو جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا تکلیف کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارادہ کروں تو اس تکلیف کو بھی کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ او ارادنی برحمہ، پہلے ایک پہلو بیان کیا، اب دوسرا پہلو، او ارادنی برحمہ، اگر میرے ساتھ مہربانی رحمت کا ارادہ فرما لے، حل ہن ممسکات رحمتی، ہے ان میں سے کوئی اس رحمت کو روک کے تو دکھائے نا؟ میں رب نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس یتیم کو نبی بناؤں گا، اور وہ باپ بھی نہیں، ماں بھی چلی گئی، دادا کا سہارا بھی چلا گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں ان مکے والوں کی بکریاں چرا کے میں ان سے درہم و دینار لیتا تھا، میں اپنا بھی گزارا کرتا اور اپنے چچا کے گھر کی کفالت بھی کرتا تھا۔ یہ اب مشرکین مکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہنے لگے ایک یتیم کیسے نبی بن گیا؟ اسے کس نے نبی بنا دیا؟ نبی بننا ہوتا نا تو دو بستیوں میں، طائف کی بستی، مکے کی بستی، ان میں کوئی بڑا آدمی بنتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں قرآن نہیں نازل کیا ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، عبد یلیل پر، ابو جہل پر، عتبہ پر، شیبہ پر، ولید پر، ان پہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ اس پہ قرآن کیوں آ گیا؟ ڈیرا بھی اس کا نہیں، جماعت بھی اس کی نہیں، ساتھی بھی اس کے کمزور، مال بھی اس کے پاس کوئی نہیں، اور یہ کیسے نبی بن گیا؟ میرے رب نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے لگے ہیں؟ تیرے رب نے اپنی رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بناؤں گا، صرف نبی نہیں امام الانبیاء بھی بناؤں گا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم؟ غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ وہ جو قطروں میں، وہ جو ذروں میں تھے نا، بکھرے ہوئے تھے عرب کے لوگ، انہیں اکٹھا کر دیا اور انہیں اکٹھا کر کے ساری دنیا کے لیے نشان بنا دیا۔ آج بھی لوگ مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں عمر فاروق کا یہ قانون ہے، عمر فاروق کی حکومت کا یہ نظام ہے۔ یہ کس نے کیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت کی وجہ سے اس مقام پہ یہ سارے پہنچے۔ فرمایا میں رب رحمتوں کے ارادے کر لوں نا، حل ہن ممسکات رحمتی، ہے ان میں سے کوئی اس رحمت کو روک کے دکھائے؟ میں کھولنے پہ آ جاؤں، میں کھولنے پہ آ جاؤں، پھر ہے کوئی دنیا میں جو ڈکا لگائے، جو روکے، اور میں ڈکا لگانے پہ آؤں؟ کوئی ہے اسے کھولنے والا؟ فرمایا نہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، لوگوں کے لیے رحمت کے وہ سلسلے کھولنے والا وہ اللہ، اور اسے کوئی اور بند کرنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ تکلیفیں بھی رب کی طرف سے اور آسانیاں بھی رب کی طرف سے، بیماریاں بھی رب کی طرف سے اور شفا بھی رب کی طرف سے، کھوٹی قسمت بھی رب کی طرف سے اور کھری قسمت بھی رب کی طرف سے۔ یہ رحمتوں کے منظر اور یہ نقصانات کے منظر یہ میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ اعلان کرو میرے نبی، حسبی اللہ، پھر اعلان یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جب ڈالنے لگے نا، مشرکین آگ میں پھینکنے لگے ہیں، اب ابراہیم کی زبان سے کیا نکلا؟ حدیث میں آتا ہے
زبان سے یہ کلمہ نکلا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اس جیسے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ میرے رب نے کلمہ سکھا دیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا جب سارے اختیار میرے پاس ہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے مشینوں پہ بھروسہ نہ کریں، امریکہ کی فوجوں پہ نہ کریں، اپنی فوجوں پہ نہ کریں، اپنی تعدادوں پہ نہ کریں، یہ بھروسے کے لائق نہیں۔ بھروسے کے لائق صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور کوئی بھروسوں کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ میرے نبی یخوفونک بالذین من دونی، آپ کو یہ ڈراتے ہیں، یہ چھوڑیں گے نہیں۔ آج بھی ڈراتے ہیں نا جی، امریکہ اس کے مقابلے میں جاؤ گے نا وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، فلانے ملک کے اسرائیل کے مقابلے میں جاؤ گے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جو اپنی جان خود بچا رہا ہے وہ تمہارا دفاع کیسے کرے گا؟ جو خود اسلحہ بنا کے اپنی جان بچانے کے فکر میں ہے وہ تمہاری حفاظتیں کیا کرے گا؟ جو کابل ایئرپورٹ سے رات کے اندھیروں میں لائٹیں کاٹ کے بجلی کاٹ کے وہاں سے فرار ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے؟ وہ ڈرنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ جن کو طالبان نے مار مار کے بھڑکس نکال دیا اور وہاں سے وہ بھاگے ہیں جان بچا کے، وہ بھلا وہ ان سے ڈراتے ہیں ہمیں؟ میرے نبی آپ کو ڈراتے ہیں، یہ رومی نہیں چھوڑیں گے، یہ ایرانی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی ان سے نہیں ڈرنا، ڈرنے کے لائق سازات صرف اللہ کی ہے۔ میرے نبی اگر یہ نہیں نہ مانتے، دلائل تو آ چکے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، پھر انہیں میرا پیغام سناؤ، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم اعملوا، تسی بھی اپنی جگہ تے جیڑا زور لگدا وے لا لو، جنہاں نو پکارنا ہے پکار لو، جنہاں قبراں دے سجدے کرنے جے کر لو، جنہاں زور لگدا جے لا لو۔ انی عامل، میں بھی کام کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ تسی غیر اللہ نو پکارو تے میں ایک اللہ نو پکارنا، تسی ٹھیریاں دے اتے ڈگو تے میں اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوں گا۔ تم قدم قدم پہ مختلف کو پکارو، میں ایک اللہ کو پکاروں گا۔ تم ہر ایک کے نام کی نظریں دو، میں ایک اللہ کے نام کی نظر دوں گا نا۔ تسی اپنا کام کرو تے میں جن کوئی کسے کو سمجھاندا ہے نا، سمجھاندا رہندا ہے، اوے اے کام نہ کر، اوے اے نہ کر، تو وہ آندے نے جا تیرا دماغ خراب ہویا ہے، ہر ٹائم ساڑھے پیچھے لگا رہنا میں، کوئی اور کام نہیں ہے؟ تے پھر وہ تنگ کر کے آ کے کی آخدا ہے، اچھا بھائی پھر تسی اپنا کرو تے میں اپنا کرنا۔ میرے رب نے بھی کہا، میرے نبی انہیں کہہ دو نا یہ اپنا کام کریں، آپ اپنا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
बिल्कुल नेड़े पता लग जाना वे। साल ते इंज गए, रमजान ते इंज गया, ते सदियां भी इंज गईयां, पता लगदा कोई नहीं। ए चंद साल ने फुल लगे हुए ने ते फिर फुल लै जाने ने। सदारत दी कुर्सी लभी है ते ओ भी लै जानी है। ईवान सदर में वहां देखो ना, लाइनों में फोटो लगी हुई है जो बता रही है जेड़ा इत्थे आया वे ओ गया भी है, ते कोई जलील हो के गया वे, ते कोई रात दे अंधेरे छुप के गया वे। ते वजीर आजम, ईवान वजीर आजम में भी देख लो, वहां भी बड़े बड़े नामी गिरामी वजीर आजम आए। कोई तख्ते दार पे लटक गया है, किसी को निकाल दिया है, किसी को क्या कर दिया है। ये इबरत के समान है ना, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं रब तुम्हें ये कहता हूं, अगर नहीं न मानते तो थोड़ा सा बस इंतजार कर लो, फिर पता लग जाएगा। मैं आती ही अज़ाब युख़ज़िही, किस पे अज़ाब रुसवा करने वाला वो आएगा, अनकरीब तुम्हें पता लग जाएगा। वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम, और किस पर दायमी अज़ाब होगा ना, जो लाल मस्जिद के बच्ची बच्चियां उन पे अज़ाब आएगा, या जो बेईमान जिसने कुरान पढ़ते हुए उन्हें मारा, उनकी टुकड़े, उनकी उंगलियों के भी टुकड़े किए, कुरान के पारों को जलाया, उस बेईमान पे अज़ाब आएगा। ये पता लग जाएगा नान करीब। और वो तो पहुंच चुका है, उसे तो बड़ी अच्छी तरह मालूम हो रहा है क्या मेरा बनेगा और मैंने क्या करके आया हूं। ये दुनिया के चंद दिन होते हैं, नशा इतना होता है, बंदा मस्जिदों को भी नहीं छोड़ता, मदरसों को भी नहीं छोड़ता, दीन वालों को भी नहीं छोड़ता, अपनी मनमानी करता है। तो फरमाया मेरा दायमी अजाब इन पर आने वाला है। अब मेरे नबी ये दलीले वही आ गई है, इन्ना अंज़लना अलैकल किताब, हमने ये कुरान आप पर उतारा है। किन के लिए है जी? लिन्नास की मन है जी? सानू ते लोड़ कोई नहीं, यही आखदे हैं असीं ते सानू ते लोड़ कोई नहीं। कुरान किन्हां वास्ते आया सी? ओ जी मक्के दे जिहड़े बद्दू सन, ये उन्हां वास्ते आया सी, 14 सदियां पहले वास्ते आया सी। साडे वास्ते कुरान कित्थों आ गया? साडे वास्ते तो अंग्रेजी आई पई है, बायो ते फिजिक्स कैमिस्ट्री आई पई है। असां ते सुबह तो लैके शाम तक उहदे च बेड़ा गर्क करना है। साडे वास्ते कुरान की? कुरान काम है मौलवियां दा, मौलवियों का काम है कुरान पढ़न। साडा काम है, असी को मलवंटे आ, मौलवी आ, साडा की काम है कुरान पढ़न दा? ये सामने तुम्हारे मौजूद है। इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा, हमने आप पर किताब कुरान उतारा है। लिन्नासी, लोगों के लिए, इंसानों के लिए हमने ये किताब, ये कुरान उतारा है। बिलहक, कैसे जी? हक के साथ, सच के साथ, सच को साबित करने के लिए। अब कोई बंदा मानता है तो उसके बारे क्या हुक्म, नहीं मानता तो उसके बारे क्या हुक्म। फरमाया फमन इहतदा फली नफ्सी, जो बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान पढ़े, तरावी पढ़े और दरस सुने, तर्जमा पढ़े, तो वो ये ना समझे मैंने हजरत साहब पे, मौलाना साहब पे, कारी साहब पे बड़ा एहसान कर दिया है।
میں درس میں بیٹھ گیا ہوں، اگر میں نہ بیٹھتا نا تو یہ سارا کام ٹھپ ہو جانا تھا۔ فرمایا نہیں نہیں، فمن اہتدی، جو ہدایت لیتا ہے فلی نفسی، اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹیچر کا کام ہے پڑھانا، استاذ کا کام ہے پڑھانا، شاگرد کا کام ہے پڑھنا اور محنت کرنا۔ اگر وہ محنت نہ کرے یہ تو نہیں نہ ہوگا، استاذ کو فیل کر دیا جائے گا۔ پڑھے شاگرد نہیں اور فیل استاذ، نہ یہ فارمولہ نہیں۔ جو محنت مارے گا، جو تیاری کرے گا، جو ہدایت لے گا نا، اس میں فالی نفسی، اپنا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ہم اللہ پہ کیا کر رہے ہیں جی، بڑا احسان اللہ پہ کر رہے ہیں، ہم نمازی بن گئے ہیں، ہم جی روزے دار بن گئے ہیں۔ فرمایا اللہ پہ تو کوئی بھی احسان نہیں، اگر ہدایت یافتہ ہو تو اپنا ہی تمہارا فائدہ ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، جس نے قرآن چھوڑ دیا، نبی کا فرمان چھوڑ دیا، کبھی گھوڑوں کے سامنے، کبھی بندروں کے سامنے، کبھی سانپوں کے سامنے، کبھی زندہ اور مردہ کے سامنے وہ جھکنے والا بن گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس میں بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ وہ جو گناہ کر رہا ہے، وہ جو شرک کر رہا ہے، اس کا وبال اسی کی گردن پر ہے۔ میرے نبی آپ یہ اعلان کر دیں، ما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، یعنی آپ ان کے اوپر حاضر و ناظر نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں کہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے۔ میرے نبی یہ میرا کام ہے، ہر ایک کو دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، اور میں اسے ضرور بتاؤں گا تیرے اعمال کیا ہیں۔ یہ دوسری دلیل آئی، اور دلیل کا جواب، اب 4 دلائل آپ نے سن لیے ہیں، 2 پہلے سنے اور 2 آج سن لیے ہیں، اب ہے 5ویں دلیل، اور یہ 5ویں دلیل بڑے کمال کی دلیل ہے اور بیان کرنے والی ہے یہ دلیل تو زندگی رہی تو انشاءاللہ کل، انشاءاللہ زندگی رہی، کیونکہ آج حکم تو یہی تھا درس نہ دیں، حکم تو یہی تھا، بچے جانے ہیں، ماں باپ آئے ہیں، بد دعائیں دیں گے، لہذا نہ دیں درس۔ اور میں آکھیا کوئی نہیں، چلو جڑے آئے نے انہاں دی چولی وچ بھی موتی قرآن دے آئی دئیے، میں تے اس واسطے کیتے ہے تے باقی انشاءاللہ اگے 5ویں دلیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ بیان کرنے والی دلیل ہے، اور بقیہ دلیلیں بھی ہیں ساتھ۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور مالک ہمیں سچا بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت خیر الراحمین یا رحیم ارحمنا، اللہم اقض حاجاتنا کلہا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.